کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے متعلق، اور آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات جاری ہیں استنبول میں اس کے متعلق. بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کے متعلق کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ڈیڈ لاک پیدا ہو گیا ہے. پیپل پارٹی جو کہ اتحادی جماعت ہے مسلم لیگ نون کی، سب سے بڑی اتحادی جماعت ہے، لیکن ان اتحادیوں کے درمیان جو ہے حالات کشیدہ ہیں. حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہے، اور دونوں جماعتوں کے درمیان گزشتہ 2-3 ماہ سے حالات جو ہے وہ خراب ہیں، اور صورتحال کشیدہ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. آلدو ایک ساتھ بیٹھے ہیں، آلدو ایک ساتھ مل کے جو ہے وہ چلنے کا کہتے ہیں، لیکن کشمیر کی صورتحال ہو، وفاق کی صورتحال ہو، سندھ کی صورتحال ہو، سندھ پنجاب کی لڑائی ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں حالات کیا ہوں گے، اور حکومت کہاں کھڑی ہوگی اور پیپل پارٹی کہاں کھڑی ہوگی. اب چلتے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کے ڈیڈ لاک سے متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ یہ ڈیڈ لاک پیدا کیوں ہوا ہے. آج 27ویں آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا تھا وزیر اعظم کی زیر صدارت، اور یہ صبح 11 بجے اس لیے طلب کیا گیا تھا کہ اس کے بعد وزیر اعظم نے باکو میں جو ہے باکو جانا تھا، اور وہاں پہ ان کی ایک بڑی اہم تقریب میں شرکت کرنا تھی. لیکن جو گزشتہ رات پیپل پارٹی کی سی کا اجلاس ہوا، اس میں اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی بلاول بھٹو زرداری کی اور باقی رہنماؤں کی، اس نے کافی پریشان کن حالات پیدا کر دیے ہیں حکومت کے لیے، اور حکومت کو اب مشکل نظر آ رہا ہے کہ جو وہ چیزیں کرنا چاہ رہی ہے وہ شاید پاس نہ ہو سکیں. ایک نقطے پہ جو ہے پیپل پارٹی متفق ہے، اور وہ نقطہ ہے آئین کی آرٹیکل 243. یہ آئین کی آرٹیکل 243 جو ہے مسلح افواج سے متعلق ہے. اس میں ترمیم پر جو ہے پیپل پارٹی راضی ہے، اور باقی تمام جو شقیں ہیں جس میں آئینی کورٹ کا قیام ہے، این ایف سی ایوارڈ کی صورتحال ہے، پھر جو مختلف محکمے جو ہے صوبوں سے لے کے واپس وفاق کو آنا، یعنی کہ 18ویں ترمیم سے متعلق جو ہے وہ ساری یکسر مسترد کر دی گئی ہیں. اس میں نہ تو پیپل پارٹی نے کوئی تجویز دی ہے کہ اس کو ایسے کیا جائے، اور نہ ہی پیپل پارٹی نے یہ کہا ہے کہ ہم اس کو اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، یا یہ چیزیں جو ہے وہ شامل کی جائیں. انہوں نے اونلی ون پوائنٹ پہ جو ہے یہ کہا ہے کہ یہ تمام تجاویز جو ہے پیپل پارٹی مسترد کرتی ہے. اب صورتحال کیا ہوگی؟ آئین کی آرٹیکل 243 کے تحت آپ کے علم میں ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر قیادت جو مارکہ حق لڑا گیا، اور جس طرح ایک ازلی دشمن بھارت کو شکست دی گئی، وہ دنیا کو بڑی اچھے طریقے سے یاد بھی ہے، اور بڑی اچھے طریقے سے دنیا مانتی بھی ہے. اور بھارت جو کہ اپنے آپ کو ایک بڑا طاقتور جو ہے ملک جو ہے وہ گردانتا تھا، اور بتاتا تھا کہ ایک بہت بڑی طاقت ہے انڈیا، لیکن جس طرح اسے شکست ہوئی، اب وہ جو ہے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے. اب اس صورتحال میں جہاں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے اس پورے مارکہ حق کو لیڈ کر رہے تھے، تو ان کی بہترین کوآرڈینیشن ود ایئر فورس، بہترین کوآرڈینیشن ود پاکستان نیوی، اور اپنی پاک فوج کے ساتھ جو ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے جب فیلڈ مارشل نے یہ سارا مارکہ حق لڑا، تو مجموعی طور پر ایک پیکج کی صورتحال میں جو ہے وہ ایک رسپانس دیا گیا کہ پاکستان نے فضا میں بھارت کے طیارے گرائے، پاکستان نے زمین پہ جو ہے وہ پاکستان نے انڈین پوسٹوں کو تباہ کیا، لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر سمیت کئی ایسی اہم پوسٹوں کو تباہ کیا جہاں سے وہ پاکستان پر فائرنگ کر رہے تھے، اور بلا اشتعال فائرنگ کی جا رہی تھی. ان کی توپوں کو، ان کے ٹینکوں کو، ان کی پوسٹوں کو خاموش کروایا گیا، اور کئی بھارتی فوجیوں کو ہلاک بھی کیا گیا. اب فضا میں بھی جنگ لڑی گئی، زمین پہ بھی جنگ لڑی گئی، اور جو انٹیلیجنس وارفیئر ہے اس پہ بھی یہ جنگ بڑی اہم طریقے سے، بڑی جو ہے وہ
اہمیت کے ساتھ لڑی گئی کہ جس میں پاکستان نے بھارت کا جو ڈیفنس سسٹم تھا اسے جیم کر دیا، اسے تباہ کیا۔ پاکستان نے جو لائٹ سسٹم تھا بھارت کے اندر اسے جیم کیا، اور ان کے ایسے سسٹم جیم کر دی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ان کے طیارے کہاں پہ ہیں، ان کی انسٹالیشن کہاں پہ ہیں، اور انہوں نے کرنا کیا ہے۔ کمیونیکیشن گیپ اتنا ہو گیا تھا کہ بھارت کو سمجھ نہیں لگی کہ اسے کہاں کہاں سے ہٹ کیا جا رہا ہے، کہاں کہاں سے مارا جا رہا ہے۔ 26 مقامات کو جب پاکستان نے نشانہ بنایا تھا بھارت کے اندر، تو دنیا نے اسے تسلیم کیا اور دنیا نے اسے دیکھا۔ اب یہ مارکہ حق کے بعد اب ظاہری بات ہے، اب جو جنگی حالات ہیں، جو جنگی اصول ہیں، اور جو جنگ کا طریقہ ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو گیا ہے، چینج ہو گیا ہے۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس ساری صورتحال کو آگے بہتر طریقے سے کرنے کے لیے، چونکہ ہمیں سندور 2 کا بھی خطرہ ہے، بار بار انڈیا سے دھمکی آ رہی ہے، تو حکومت نے یہ سوچا اور ہمارے اداروں نے یہ سوچا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا جو ہے وہ ایک عہدہ ہونا چاہیے، جس میں اس کے سربراہ جو ہے وہ فیلڈ مارشل ہوں یا کوئی بھی مستقبل میں جنرل کمانڈ سنبھالے، تو جو سی ڈی ایس ہے اس کی انڈر کمانڈ جو ہے وہ ساری کوآرڈینیشن ہو اور ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کے چلیں۔ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے کہ وہاں پہ چیزوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اب اس پر تو متفق ہے پیپل پارٹی، اور پھر بعد میں جو چیزیں آئینی کوڈ بننی ہے، آئینی عدالت کا سربراہ بننا ہے، اس کے ساتھ ساتھ NFC ایوارڈ سے متعلق فیصلے ہونے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ 18ویں ترمیم سے متعلق فیصلے ہونے ہیں، تو اسے یکسر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ گو کہ باقی اتحادی جماعتیں حکومت کے ساتھ کھڑی ہیں، لیکن پیپل پارٹی جو ہے وہ اس نے اسے مسترد کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے، اور اس پہ ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہوگی۔ اور ڈیڈ لاک آپ کے علم میں ہے کہ اسے دور کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا، جو ہے وہ رابطے چاہیے ہوں گے۔ اور اب چونکہ کابینہ کا اجلاس تھا، اس میں پاس ہونا تھا، لیکن کابینہ کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے، اور اس اجلاس کو ملتوی کرنے سے یہ میسج ملا ہے کہ پیپل پارٹی اور حکومت کے درمیان معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، اور ڈیڈ لاک دور کرنے کے لیے اب کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں حالات کس طرف جاتے ہیں، مزید جو اپڈیٹس ہوں گے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور پھر جاتے جاتے جو افغانستان کے ساتھ ڈائلاگ ہے وہ ابھی جاری ہیں، اور یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے بڑے بھرپور طریقے سے اپنا موقف جو ہے وہاں پہ رکھا ہے، اور ہمارا وہاں پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، ایک ہی نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکی جائے، اور کوئی ایجنڈا نہیں، اور کوئی تجویز نہیں، اور کوئی پوائنٹ نہیں، صرف 1 پوائنٹ ہے پاکستان کا کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردوں کے لیے جو ہے وہ اسے روکی جائے، جو دہشت گردی ہوتی ہے افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف اسے روکا جائے۔ اور اب اس ڈائلاگ کے دوران ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی کہ چمن بارڈر پر جو ہے سیز فائر کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ چمن بارڈر پر افغانستان کی طرف سے پاکستانی پوسٹوں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن پاکستان کی طرف سے اپنے دفاع میں جو ہے اس کا بھرپور جواب بھی دیا گیا، حالات کنٹرول کر لیے گئے۔ لیکن یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ ڈائلاگ کے دوران جو ہے اس سیز فائر کی خلاف ورزی ہونا جو ہے وہ اسے انتہائی تشویشناک نظر سے جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، تشویش کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس سیز فائر کی خلاف ورزی سے ڈائلاگ بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ ڈائلاگ جاری ہیں، اپڈیٹس مزید آئیں گے تو آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔